بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 12 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء احصیناہ فی امام مبین صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم انا نحن بے شک ہم نحیی ہم ہی زندہ کریں گے الموتى مردوں کو ونکتب اور ہم لکھے جاتے ہیں ما اس کو جو قدموا انہوں نے آگے بھیجا وآثارہم اور ان کے نشانات کو بھی وکل شیء اور ہر ایک چیز کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے اس کو فی امام مبین کھلی کتاب میں۔ محترم سامعین، انبیاء لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں ایک دن تمام انسانوں نے فوت ہو جانا ہے، ایک دن قیامت آ جائے گی اور قیامت کے بعد اللہ رب العالمین تمام جانداروں کو زندہ کرے گا، محشر کے اندر حاضر کرے گا، اعمال کی جواب دہی ہوگی، جس کے اچھے اعمال ہوئے اچھا ٹھکانہ، برے اعمال ہوئے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جب انبیاء یہ مضمون لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو اکثر لوگ بعد الموت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ انسان نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اور آگے سے لوگ یہ دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا لکڑ دادا سارے دنیا سے چلے گئے، ایک بھی واپس نہیں آیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو ذکر کر رہے تھے کہ لوگوں ایک دن تمام افراد نے مرنا ہے، قیامت آ جائے گی اور پھر قیامت کے بعد تمام انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ ایک کافر قبرستان کو چلا جاتا ہے، ایک بوسیدہ کھوپڑی لے آتا ہے، زمین کے اوپر اس کو پٹخ مارتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کہ جب یہ بوسیدہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی ہیں، کون زندہ کرے گا؟ تو اس کو جواب دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جی جواب دے دیں، کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ رب العالمین انسانوں کو زندہ کرے گا، اور اس کے نمونے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی لوگوں کو دکھلائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جاندار کو مارنے کے بعد جلا سکتا ہے، تاکہ لوگوں کا اس بات کے اوپر ایمان آ جائے۔ اس میں سے پہلی مثال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ کوئی آدمی مر جاتا اس کو کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کروا سکتا ہے تو کیا وہ موت کے بعد قیامت کے بعد زندہ نہیں کروا سکے گا؟ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ضرور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ دوسری مثال بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو زندہ کر کے دکھایا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو مار لیا تھا میراث حاصل کرنے کی غرض سے، اور دوسرے لوگوں کے اوپر قتل کا الزام بھی لگانے لگا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ ایک طرح سے میراث بھی ہاتھ آ جائے گی، دوسری طرف سے دیت بھی مجھ کو مل جائے گی، میرے 2 سو لگ جائیں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا مسئلہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے مسئلے کا حل بتلا دیا کہ یوں کیا جائے کہ ان کو کہہ دیجئے گائے لے لیں، اس کے جسم کا گوشت کے ٹکڑا میت کے ساتھ لگا دیں، اٹھ بیٹھے گا، بتلا دے گا کس نے قتل کیا مجھے اور کیوں قتل کیا ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ جرگہ عام نے اس منظر کو دیکھا، گائے لی گئی، اس کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا میت کے ساتھ لگایا گیا، سارے لوگوں نے دیکھا، مردہ اٹھ بیٹھ گیا، اس نے بتلا دیا کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے۔ تو یہ تو نمونے دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے دکھلائے ہیں۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کروا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ قیامت کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک تیسری مثال، حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بوسیدہ بستی کے اوپر نظر پڑی جو اپنے چھتوں کے اوپر گری پڑی تھی، جس کا قبرستان انتہائی بوسیدہ ہو گیا تھا۔ تو ذہن کے اندر یہ سوال آ گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کرے گا؟ تو انبیاء کے ذہن کے اندر جب ایسی بات آ جاتی تو اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے آگے پوری دنیا کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور ان کے پاس گدا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، اور جو کھانا تھا اسی طرح وہ اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، گرم تھا۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام مرے پڑے رہے۔ اللہ رب العالمین نے 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، پوچھا کتنا لبستہ، کتنا دیر تو ٹھہر رہا، کتنا دیر پڑے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پورے 100 سال۔ پھر فرمایا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھا کہ جو دیر سے خراب ہوتا ہے وہ خراب ہوا پڑا تھا، ہڈیوں کا ہار بن گیا تھا، اور جو کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے اس میں سے بھی بھاپ نکل رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی۔ اب اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا کہ ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم کیسے اس کو اٹھا کھڑا کرتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں ان کا مرا ہوا گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، بالکل پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مردوں کو زندہ کرنے کے نمونے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی دکھلائے ہیں۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کر کے دکھلا سکتا ہے، تو کیا قیامت کے بعد، موت کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ ضرور زندہ کر سکے گا۔ انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ ایک اور مثال کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جاندار کو مروانے کے بعد اس کو زندہ کروایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، انہوں نے اللہ رب العالمین سے ایک دفعہ کہا، اے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تو اس بات کے اوپر یقین اور ایمان نہیں رکھتا؟ فرمایا یقین بھی رکھتا ہوں، ایمان بھی رکھتا ہوں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو جب انبیاء ایسی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو مطمئن کرتا ہے، اس لیے کہ آگے انہوں نے ایک اعتماد کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے اور لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، اپنے ساتھ سدھا لو، جس وقت خوب ہل جائیں تو پھر ان کا قیمہ بنا لو، ان کو مار ڈالو، ان کو گوشت ایک دوسرے کے اندر ڈال دو، مختلف پہاڑوں کے اوپر گوشت اس قیمے کے رکھ دو، پھر اس کے بعد ان کو کہو میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اڑیں گے، گوشت کے ٹکڑے پرندے بنیں گے، زندہ ہو جائیں گے، تیرے کندھوں کے اوپر آ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، گوشت کے قیمے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے اور پھر ان سے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اڑتے ہوئے، پرندے بنتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ موت کے بعد، قیامت کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ ضرور زندہ کر سکے گا۔ فرمایا انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ دنیا کے اندر ایک اور مثال بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی دنیا کے سامنے لائی کہ 7 نوجوان تھے، ایک ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے وہ فرار ہو گئے تھے، غار کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لے لی، جن کو آج ہم اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 3 صدیاں اور 9 سال وہ سوئے پڑے رہے، 3 صدیاں اور 9 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اٹھایا۔ تو جو پروردگار 3 صدیوں کے بعد اٹھا سکتا ہے، جلا سکتا ہے، تو کیا وہ موت کے بعد وہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ ضرور زندہ کر سکے گا، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انا نحن نحیی الموت، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو ہم جو زندہ ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب ہم موت سے ہمکنار ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا پیالہ چکھنا ہے، پینا ہے۔ اور پھر دوسری بات بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ
ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور اپنے اعمال کی ہم نے جواب دہی کرنی ہے۔ ہم جو کچھ بھی زندگی کے اندر کرتے ہیں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اللہ کو بھی یاد ہے، اور کرامن کاتبین بھی اس کو لکھ رہے ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر بھی انسان کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، اور زمین کے اوپر بھی انسان کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا وَنَكْتُبُ، بے شک ہم لکھتے ہیں، ما اس کو قدم مجھے انہوں نے آگے بھیجا، وہ آثار ان کے آثار کو بھی۔ انسان جو اعمال کرتا ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب آدمی نے نیکی کر لی وہ نامہ اعمال کے اندر درج ہو جاتی ہے، اور کچھ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیر پا ہوتے ہیں، دیر تک چلتے رہتے ہیں۔ تو جب تک چلتے رہتے ہیں ان کے آثار ہوتے ہیں، ان کے نشانات ہوتے ہیں، تب تک انسان کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کچھ اعمال کا لکھا جاتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس آدمی نے اچھے کام کی بنیاد رکھی اور اس کے مرنے کے بعد وہ اچھا کام جاری رہا، تو اس مرنے والے کے لیے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ برا کام جاری رہا، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر بھی گناہ لکھے جاتے رہتے ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے گانوں کی فلمیں، گانے اور اس کی کیسٹیں بنا لی ہیں، تو جب تک لوگ ان کو سنتے رہیں گے تو جس نے وہ کیسٹیں بنائی ہیں اس کو بھی گناہ پہنچتا رہے گا، اور جو سنیں گے ان کو بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، کہ کہیں پر مسجد کے اندر دریاں بچھا دی ہیں، جب تک لوگ اس کے اوپر نماز پڑھتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ کہیں پر نلکا لگا دیا، کنواں لگا دیا، پانی کا انتظام کر دیا، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر یہ ثواب درج کیا جاتا رہے گا۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم، کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ ایک کتاب لکھ لی ہے، تفسیر لکھ لی ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اس سے ہدایت پاتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے مرنے کے بعد بھی نشانات لکھے جاتے رہیں گے، اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور تیسرا، کہ مرنے کے بعد بھی جس کا ثواب انسان کو پہنچتا ہے وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو اگر ہم اولاد کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، اعمال جاریہ کا سبب بنانا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی نیک تربیت کریں، اچھی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل شیء احصیناہ، ہر ایک چیز کو ہم نے ضبط کر رکھا ہے، فی امام مبین، کھلی کتاب کے اندر۔ کھلی کتاب کے اندر سے، روشن کتاب سے ایک مراد مفسرین حضرات نے لوح محفوظ کو بھی لیا ہے، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر ضبط کر رکھا ہے۔ اور امام مبین سے ایک مراد مفسرین حضرات نے یہ بھی لی ہے انسان کا نامہ اعمال، کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ جس وقت آخرت میں جائے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ کیسی کتاب ہے، نہ بڑے عمل کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹے عمل کو چھوڑا ہے، ہر چیز کو اس نے لکھ رکھا ہے، ہر چیز اس کے اندر درج ہے۔ محترم سامعین، آج کے سبق کے اندر ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے پہلی بات یہ کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم فوت ہو جائیں گے، ایک دن ایسا آنے والا ہے دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کے ذریعے سے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا اور ہم سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوئے تو ایک دن ضرور ایسا آنے والا ہے کہ ہم جنت کے اندر ہوں گے، دل پسند زندگی میں ہوں گے، پرسکون جگہ میں ہوں گے۔ اور ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ جو لوگ برے ہوں گے وہ دوزخ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دوزخ سے بچائے، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں ایسے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال کا سلسلہ بند نہ ہو بلکہ جاری رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔